أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا له لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قوله تعالى في شأن عظمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان عظیم، جس پاک بے نیاز جل شانہ نے ہم کو فضول باتوں سے بچایا، لغویات سے بچایا، قرآن کریم کی نورانی محفل میں اپنا اور اپنے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا. یہ اللہ ہی کا کرم ہے جو میں اور آپ اجتماعی فعل کے ساتھ اپنے مولا کریم کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں. خدائے رحمان میرے اور آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے اور اس کا بدلہ آخرت میں اپنی رضائے کامل عطا فرمائے. بے چادر کبریائی کے مولا کریم کا دیدار نصیب ہو. یہی وہ عمل ہو جس پر میرا اور آپ کا خاتمہ بالخیر ہو. ابتدا کے اندر یہ چند الفاظ دعا کے اللہ کی بارگاہ میں میں نے عرض کیے ہیں. میری امیدیں اس ذات بابرکات سے وابستہ ہیں کہ یقیناً وہ اپنے بندوں کو اس کا بدلہ بہتر سے بہتر عطا فرمائے گا. قرآن کریم کی جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی روشنی میں کچھ عرض کر سکوں. مؤدبانہ گزارش ہے کہ سارے بھائی بآواز بلند رحمت عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ماہ مبارک رجب المرجب کا مہینہ اللہ رب العالمین کے پسندیدہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. 4 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے بزرگی سے نوازا ہے. ان 4 میں سے ایک مہینہ یہ رجب کا مہینہ ہے. ایک رجب کا مہینہ، دوسرے ذیقعد کا مہینہ، تیسرے ذی الحجہ کا، چوتھے محرم. یہ 4 مہینے. رجب شریف کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کی بزرگی کا آپ اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے. رجب کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ.
اور شعبان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ. اس کے بعد جو مہینہ آئے گا یہ رجب شریف کا مہینہ ختم ہونے کی طرف ہے. اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ ہے شعبان کا مہینہ. پھر اس کے بعد آئے گا رمضان کا مہینہ. تو رجب اللہ کا مہینہ، شعبان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، اور رمضان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ. یہ تینوں مہینے تو برابر اس طریقے سے. لیکن 4 مہینوں میں جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں جو ہے کہ رجب کا مہینہ، اس مہینے کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں اور بہت سے بزرگوں کے وصال بھی ہیں. اور اسی مہینے میں مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی پیدائش بھی ہے. اور اسی مہینے کے اندر 27ویں شب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج شریف یہ معراج شریف کا واقعہ وہ واقعہ ہے کہ انسان اس کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ بات وہ تھی کہ جو انسان کی عقل سے بالا ہے، اور ہوا بھی ایسے. اللہ کو پہلے سے معلوم کہ ایسا ہوگا کہ میرے بندے اسے قبول کرنے سے عاجز ہوں گے، انکار کریں گے. تو اللہ رب العالمین نے اس کو جب بیان فرمایا قرآن کریم نے تو اس عظیم طریقے سے بیان فرمایا کہ کوئی نہ ماننے والا بھی ماننے پہ آمادہ ہو جائے. رجب شریف کا مہینہ اور 27ویں شب یعنی 26 تاریخ جب گزر گئی، اس رات کا واقعہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرما رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے اللہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے مقرب کو، عبد مقرب کو رات کے ایک حصے میں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی یا جس نے سیر کرائی، جو لے گئی عبد مقرب کو بعبدہ، لیلم یعنی رات کے قسم، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اور پھر آگے فرمایا کیوں لے گئی، کیوں سیر کرائی؟ اللہ رب العالمین نے، اس پاک ذات نے جو سبحان ہے، تو فرمایا الذی بارکنا لہ لنریہ من آیاتنا. یہ سیر اس لیے کرائی مسجد اقصی جو ہے اس کے ارد گرد یعنی ادھر ادھر آس پاس اللہ نے جو اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں، جو نعمتیں ہیں، جو اللہ رب العالمین نے وہاں پر
اور سابقہ پیغمبروں پر انعامات اتارے تھے، اپنی قدرت کی نشانیاں جو رکھی تھی ادھر ادھر، تاکہ ان کا مشاہدہ کرائے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد، اور بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ مسجد اقصیٰ جہاں اس وقت لڑائی چل رہی تھی، فلسطین جو ہمارا قبلہ اول ہے، ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے انبیاء سابقین تقریباً ادھر ہی رک کر نماز ادا کرتے رہے، اور چند ماہ بعد میں ہے 3 ماہ یا 3 ماہ جو بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادھر رک کر کے نماز ادا کر۔ وہ قبلہ اول ہے، اس کی نشانی آج بھی موجود ہے مدینہ شریف میں، جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، جہاں پر قبلے کا رخ بدلنے کا، نماز میں اپنا رخ کدھر ہمیں کرنا ہے حکم آیا، وہ وہاں نشان آج بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہاں لے جا کر پہلا تو یہ کام کیا، اللہ کی مشیت، اللہ کی قدرت، کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین جو دنیا میں پہلے آ چکے تھے، اور سب کے سب یہ بشارت اور یہ خوشخبری سناتے ہوئے آتے رہے کہ ہمارے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، یعنی سب نے چرچا کرا، سب نے چرچا کرا۔ اب وہ وقت آ گیا کہ چرچا کرنے والوں پر بھی انعام ہو جائے، تو اللہ رب العالمین نے شب معراج یعنی معراج کی مقدس رات میں ان چرچا کرنے والوں پر یہ انعام فرمایا اور یہ احسان فرمایا کہ سب کو مقتدی بنایا، اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ یہ وہ مبارک ساعت تھی جب آپ کعبۃ اللہ کے اندر آرام فرما رہے تھے، رات کا ایک وقت تھا، آرام کا وقت تھا۔ عباس نے کہا کہ آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے، ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ مقام حتیم میں تھے۔ مقام حتیم کعبۃ اللہ کے قریب برابر میں ایک باؤنڈری ہے، اس جگہ آپ آرام فرما رہے تھے۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے، ٹھیک ہے۔ بہرحال واقعہ مکے کا ہو گیا ہے نا، چاہے حتیم میں ہوں یا حضرت ام ہانی کے ہوں۔ نبوت کا 12واں سال مقام حتیم میں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اے جبریل جاؤ اور جا کر میرے محبوب کو میرے پاس بلا لاؤ، جاؤ جا کر میرے پاس بلا لاؤ، میرے محبوب کو، میرے حبیب کو، میرے حبیب کو بلا لاؤ۔ آج ساری کائنات اس
بات کا مشاہدہ کر لے گی، جس کے دل میں جو بھی کچھ خیال ہو وہ نکل جائے، سب کے سامنے آ جائے آج بات. کیونکہ ہر دور کے اندر ایسا ہوا ہے کہ ذہنوں کے اندر کچھ سوالات ہوئے اور سوالات کا جواب دے دیا گیا. جیسے ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے آپس میں چرچا کر رہے ہیں، ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا. ایک صحابی کہنے لگے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے، وہ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں. ایک کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا ہے، ان سے کلام کرتا تھا. ایک کہنے لگے کہ اللہ نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے، ان کو آسمانوں پہ اپنے قرب میں رکھا، بلا لیا. سب اپنی باتیں کہنے لگے تو ذہن میں سوال پیدا ہو گیا. سوال یہ آیا کہ یہ سارے جو ہے دوست بھی بنا لیا، کریم بھی بنا لیا، روح اللہ بھی بن گئے، صفی اللہ بھی بن گئے، نجی اللہ بھی بن گئے، ذبیح اللہ بھی ہو گئے. اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی رتبہ باقی نہیں ہے، سارے مراتب شاید بڑھ گئے. اب جس کی جتنی فراست، جتنا ذہن، جتنی قوت، اتنی ہی بات. یہ تذکرہ چل رہا تھا، ادھر سے گزر ہوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے ان کی گفتگو سنی، یہ چرچا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا. ہمارے نبی کو کیا بنایا؟ ہمارے نبی کو کیا بنایا؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا اچھا جاننا چاہتے ہو کہ اللہ نے تمہارے نبی کو کیا بنایا؟ تمہارے ذہنوں میں یہ مرتبے گھوم رہے ہیں تو سنو، اللہ رب العالمین نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے. الا وانا حبیب اللہ، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے. حبیب سارے درجوں کے اوپر ہے، سارے درجوں پہ. پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ رب العالمین نے رسولوں میں بعض کو بعض پر درجہ دیا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی ایک کے بعد دوسری کو اللہ نے درجہ دیا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی ایک کے بعد ایک کو کیا دیا؟ ورفع بعضهم درجات. سمجھے؟ ان کے درجے عرفہ رکھے. ان تمام درجوں کے اوپر سب سے بڑا درجہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کوئی درجہ ہی نہیں، اس کے بعد کوئی انتہا. حبیب اللہ ہے، وہ کلیم اللہ، وہ روح اللہ، وہ خلیل اللہ، وہ ذبیح اللہ علیہ السلام، وہ صفی اللہ علیہ السلام. یہ سارے کے سارے درجے پانے کے بعد بھی اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں. لیکن حبیب اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ ان کی رضا چاہتے ہیں. حبیب اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ ان کی رضا چاہتے ہیں. حبیب ہو نا تم، حبیب ہو. تمہارا معاملہ سب سے الگ ہے. تمہارا معاملہ سب سے الگ یہ ہے
سب کو زمین کے اوپر میں نے نوازا، تمہیں زمین پر بھی نوازا اور آسمانوں پر بھی نوازا. سب کو بھائی آدم صفی اللہ بنے زمین پر، ابراہیم خلیل اللہ بنے کہاں پر؟ موسیٰ کلیم اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ سارے کسی کے لیے ایسا ہوا کہ آسمانوں پر بلا کر نہیں، یہ صرف ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے قرب میں بلایا، اپنے قرب خاص میں بلایا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ زمین پر رہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اور یہ التجا کر رہے ہیں کوہ طور کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. آواز آئی لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، تم نہیں دیکھ سکتے. یہ باتیں بڑے دماغ میں بٹھانے کی ہیں. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہمیں اور باتوں میں سنا کر ان چیزوں سے جو ہے نوافیت ہو جاتی ہے اور ہم عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل ہو جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہی اصل عقیدہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہی اصل ایمان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان کرنا ہی قرب خدا بندی کا راستہ ہے. عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پھر سب کی عظمت آتی ہے. جس کے دل میں نبی کی عظمت نہیں، اس کے دل میں کسی کی بھی عظمت نہیں. جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں، نہ وہ صحابہ کا احترام کر سکتا ہے، نہ وہ اہل بیت کا احترام کر سکتا ہے. اسے نہ صحابہ کا احترام آئے گا، نہ اہل بیت کا احترام آئے گا، نہ اللہ کا احترام آئے گا. کیونکہ احترام اور ادب کا چشمہ تو اسی در سے پھوٹتا ہے. وہ بارگاہ ہے کہ جس کا ادب کرنے کا سلیقہ اللہ سکھا رہا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے میرے بندو اپنی آواز کو بھی اونچا نہ کرو، نبی کی آواز اپنی آواز کو بھی نیچا رکھو، آواز کو بھی نیچا رکھو، اپنی آواز بھی بلند نہ کرو. اتنا ادب. اور ادب سے ہی سب کچھ ہے، یاد رکھنا، ادب سے ہی سب کچھ. آج ہمارے پاس آداب محفل بھی نہیں ہے، آداب سماعت بھی نہیں ہے، آداب گفتگو نہیں ہے. نہ ہمیں بولنے کا سلیقہ ہے، نہ ہمیں سننے کا سلیقہ ہے، نہ ہمیں بیٹھنے کا سلیقہ ہے. ہم مجالس محافل میں بیٹھتے ہیں، ہمیں بیٹھنے کا سلیقہ نہیں آتا. بعضے تو علم والے ہوتے ہوئے ان کو نہیں ہے، یا تو ان میں کبر ہوتا ہے، واللہ عالم، جو بھی ہو وہ جانے. بعضا تو ایسے بیٹھے گا تن کے جیسے بہت ہی، اور اللہ والوں کے دربار میں جب جاؤ گے تو وہ کیسے بیٹھے گا؟ ادب کے ساتھ، جھک کر، ہاتھ باندھ کر، ادب سے. یہ ادب کا حکم اللہ کی طرف سے. جس کی طرف سے؟ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا، سارے صحابہ باادب ہو گئے، سارے صحابہ باادب ہو گئے. کسی بھی صحابی کے بارے میں آپ ڈھونڈ کر لے آئیں کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہو، وہ صحابی ہی نہیں رہے گا جو گستاخی کرے گا. پہلی سیڑھی ادب ہے، پہلی سیڑھی
آپ یہ روایتیں سنتے ہیں، یہ ادب کی تو بات ہے کیا. جب بھی کوئی بات ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھ میں آئی تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ ہمارے ماں باپ آپ پر آپ تو ہمیں سمجھا دیجیے. جانتے ہوئے بھی کہتے تھے کہ ہمیں سمجھا دیجیے. جانتے ہوئے بھی کیا کہتے تھے اور کیسے کہتے تھے؟ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری جانیں قربان، ہم فدا ہیں، ہماری ماں باپ فدا ہیں. یہ ادب ہے. یہ کیا ہے؟ ادب. ہاں ادب. آج ہمیں معلومات تو بہت ہے، ادب نہیں. علم ہے، اسی لیے دیکھیے جوڑ رکھا ہے اولاد کے سلسلے میں ماں باپ پر 3 فرض ہیں. کتنے فرض ہیں؟ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا سا نام رکھنا جس کے معنی اچھے ہوں، کیونکہ ناموں کا اثر پڑتا ہے. نام کے اثرات ہوتے ہیں. ہر نام اپنے اندر کوئی اثر رکھتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین کی ایک ذات ہے. کتنی ذاتیں؟ ایک ذات ہے، اور اس کا ذاتی نام ایک ہے، اللہ. اس میں اللہ اس کا ذاتی نام ہے نا. لیکن صفاتی نام ہے 99، بلکہ 99 سے زیادہ بھی ہیں، لیکن مشہور کتنے ہیں؟ اللہ کے 99 نام. 99 کیوں ہے بھئی؟ یہ بھئی ایک نام کافی تھا بندوں کے لیے. بھئی 99 کیوں ہیں؟ بھئی وہ قادر ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ سبحان ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ ستار ہے. یہ نام ہے نا اس کے. وہ احد ہے، وہ صمد ہے. یہ الگ الگ کیوں ہے نام؟ اس لیے کہ ہر نام کی تاثیر الگ ہے. ہر نام کی، یہ اللہ کی شان قدرت ہے، شان کریمی ہے. وہ جانتا ہے نا کہ میرے بندے جو ہیں ان کی ضروریات سب کی الگ الگ ہے. سب کی ضروریات طلب الگ الگ ہے. طلب الگ الگ ہے. کبھی کوئی بیماری میں ہے، کبھی کوئی بے روزگاری میں ہے، کبھی مصیبت میں، کبھی جھگڑوں میں ہے، کبھی تمہیں کچھ بھی نہیں آتا، کچھ نہیں جانتے، تو تم بس میرا نام لیتے رہنا، کام بنتا رہے گا. ہاں، تم میرا نام لیتے رہنا، تم جب لوگے میرا نام بن جائے گا تمہارا کام. اسی لیے دیکھیے ہم جب کوئی کام شروع کرتے ہیں، شریعت یہ ہے، حدیث ہے، اللہ کا فرمان ہے، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ آپ جب کوئی بھی کام شروع کریں تو کیا پڑھیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہا گیا اللہ کے ذکر سے شروع، اللہ کے اللہ کے نام سے شروع. جب اللہ کے نام سے کام شروع کرو گے تو وہ کام بن ہی جائے گا. اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے شروع. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، پہلے نام پھر ذکر. پہلے نام پھر جب اللہ کے نام سے شروع کر کر ذکر کرو گے تو پھر اس ذکر کے اندر قوت و طاقت آئے گی، اور اس میں جب نبی کا درود شامل ہوگا تو اس میں رحمت اتر جائے گی، اس میں برکت اتر جائے گی. اللہ کے نام کی پاور اور اس کی برکتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں. کسے؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے جب بھی میرا ذکر کرو تو دیکھو میرے محبوب کو نہیں بھول جانا.
جب بھی میرا ذکر کرو تو میرے نبی کا بھی ذکر کرنا، میرے محبوب کا بھی ذکر کرنا ہے، کیونکہ مجھے اس کا ذکر کرنے والا اچھا لگتا ہے، اس کا نام لینے والا، اس کا ذکر کرنے والا مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے کہ ہزاروں سال اس نے اگر خطائیں کی، غلطیاں کی، گناہ کیے، لیکن سچے دل سے میرے نام کے ساتھ میرے محبوب کا نام لے کر آئے گا تو میں اسے اپنا دوست بنا لوں گا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں اسے اپنا بنا لوں گا۔ پھر اس کے ہزار برس کی غلطیاں معاف، خطائیں معاف، جرم معاف، پھر اس کے جرموں کو نہیں دیکھا جائے گا، پھر تو یہ دیکھا جائے گا اب یہ کس کے دامن میں آ گیا، اب یہ کس کے سائے میں آ گیا۔ ان نے صرف رب ہی کو نہیں مانا بلکہ رب جسے منوا رہا ہے اس کو بھی مانا ہے۔ رب جس کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے کہہ رہا ہے اس کی مان کر آیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے درجے رکھے ہیں، دھیان میں رکھیے، یہاں سے میں آگے گیا تھا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اللہ رب العالمین نے ایک کے بعد ایک پر بزرگی رکھی ہے، درجہ رکھا ہے، پھر رفعت رکھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں اس درجے میں سے ایک درجہ بیان کر رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کا، کہ کوہ طور پر التجا کرتے ہیں، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز آتی ہے لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی تم نہیں، یہ نہیں کہا اللہ نے مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، تم نہیں دیکھ سکتے تم۔ اب اللہ، اب یہ بھی ایک بات ہے، دیکھیے کوئی یہ کہہ سکتا ہے تو جی پیغمبر کی بات ٹال دی اللہ نے۔ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کی بات کو ٹالتا نہیں ہے، کوئی سوال کر سکتا ہے نا؟ ہاں، اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کی بات کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اب یہ تو بات آپ نے کیا کہہ دی، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہے اللہ ان کی بات نہیں قبول کری، بات تو سمجھ لیجیے قبول ہو گئی، بات تو کیا ہو گئی، موسیٰ نے التجا کی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے اپنا جلوہ کس کو کس انداز میں دکھانا ہے، اپنا جلوہ کس کو، سبحان اللہ، اللہ جانتا ہے نا اپنا جلوہ کس کو کس انداز میں، کیونکہ ہر ایک میں تاب نہیں، ہر ایک میں تاب نہیں کہ اس کی تجلی کو دیکھ سکے۔ ہاں، عاشق نے بڑے پیارے انداز میں یہاں پہ اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا کہہ رہے ہیں، اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں ہے، اور زمانہ تاریک ہو رہا ہے، مہر کب سے نقاب میں ہے۔ یہ تو امام اہل سنت کی بات ہوگی۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الہی فصلی وسلم کثیرا علی من اتانا بشیرا نذیرا۔
سبحان اللہ. اور وہ دوسرا عاشق کیا کہہ رہا ہے سنیے. حجاب اٹھایوں اٹھی نہ آنکھیں میں دیکھتا کیوں کہ روئے انور. ادب ہے، احترام ہے. پھر التجا دوسرے مصرے میں قاری صاحب توجہ فرمائیے. حجاب اٹھایوں اٹھی نہ آنکھیں میں دیکھتا کیوں کہ روئے انور. اور میں خوب جی بھر کہ دیکھ لوں تو، لیکن کب؟ دیکھ تو لوں لیکن کب ہے؟ میں خوب جی بھر کہ دیکھ لوں تو حجاب کو بے حجاب کر دے. میں خوب جی بھر یہ بھی دیکھ سکتا ہوں میں، ورنہ میرے پاس طاقت نہیں ہے. تو حجاب کا پردہ اٹھا دے گا میں دیکھ لوں گا، ورنہ میرے میں تاب نہیں، میرے میں تاب نہیں ہے. میں خوب جی بھر کہ دیکھ لوں تو حجاب کو بے حجاب کر دے. یہ دعائیہ اشعار ہیں، اسی کے اندر التجا بھی ہے. تڑپ تڑپ کر ملی ہے راحت ہے در پہ حاضر مریض فرقت. پڑا ہی رہنے تو اپنے در پر کہیں نہ قسمت خراب کر دے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جملہ بھی آپ دماغ میں رکھیے. کبھی کوئی یہ کہہ دے کہ موسیٰ نے التجا کری اور اللہ نے رد کر دی، نہیں، موسیٰ کی التجا تو قبول ہو گئی، لیکن کب کس وقت اللہ رب العالمین نے اس کے اثرات ظاہر کرنے یہ وہ جانتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، تم نہیں دیکھ سکتے. التجا اور تڑپ کا جب سلسلہ، بے چینی کا سلسلہ جب بڑھا تو رب نے پھر فرمایا اچھا میں اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالتا ہوں، لوہے طور پر، اس کو دیکھ لینا، اس کو دیکھ لینا. تو روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ تجلی پہاڑ پر ڈالی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اس کو ذہن میں بٹھائیے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا سکہ مضبوط ہو جائے ہمارے. تجلی ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تجلی برداشت نہ کر سکتے. وہ آنکھوں کے اندر وہ اس تجلی کے یہ اثرات آ گئے کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے دیکھنے کے بعد کبھی بغیر نقاب کے نہیں رہتے، اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کر رہتے، اپنے چہرے پہ. ہاں کیوں؟ کہ وہ جو تجلی دیکھی ہے نا اپنی آنکھوں سے، اس میں اتنی پاور آ گئی کہ عام دیکھنے والا وہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ برداشت نہیں کر پاتا. اس لیے نقاب ڈال کے رکھتے. نقاب
ڈال کے رکھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ضرور ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ضرور ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ وہ خلیل اللہ ہیں، وہ کلیم اللہ ہیں، وہ روح اللہ ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ لیکن حبیب اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج اللہ رب العالمین نے رات مقرر کر کر اپنے حبیب کے درجات اور رفعت اور بزرگی اور مرتبہ اور مقام کائنات کے ذرے ذرے پہ کھول دیا. یا تو پیدائش کے وقت کائنات کے ذرے ذرے پہ تجلی پڑی تھی، جب آپ دنیا میں تشریف لائے تھے، جلوہ افروز ہوئے تھے نا، تو آپ کا جسم سے نور جو نکلا، جس میں آپ سنتے ہیں حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ ملک شام کے محلات تک نظر آ گئے، زمین سے لے کے آسمان تک نور ہی نور تھا، نور ہی نور تھا، تاکہ کائنات کا ذرہ ذرہ سمجھ رہے کہ آج دنیا کے اندر زمین کے اوپر اللہ کی رحمت آ گئی، رحمت للعالمین آ گئی. اندھیرے دور ہو گئے، مصیبتیں دور ہونے لگی، بے سہاروں کے لیے ایک سہارا آ گیا زمین پر. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ معراج کی رات میں اگر آسمان والوں پر بھی کسی قسم کا کوئی گمان ہو تو آج زمین والے بھی دیکھ لیں اور آسمان والے بھی دیکھ لیں. اگر کسی کے ذہن میں کوئی گمان ہو آسمان والوں کے اندر تو وہ بھی دیکھ لے آج کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ذکر و تعظیم کے قابل ہے تو وہ ذات محمد رسول اللہ. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ذات محمد رسول اللہ. وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین نے شان سے، اس شان سے کہ اس شان سے پہلے نہ کوئی سوار ہو سکا نہ بعد میں کوئی سوار ہو سکے، اس شان سے بلایا، اس شان سے. 27ویں شب مبارک اور کعبۃ اللہ، مقام حتیم یا حضرت ام ہانی کا گھر، دونوں میں سے کسی بھی جگہ آپ آرام فرما رہے ہیں. ادھر اللہ کا حکم ہو رہا ہے جبرائیل علیہ السلام کو، اے جبریل جا کر میرے محبوب کو میرے پاس بلانا. جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے مولا کیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں، قیامت نہیں آئی. آج محبوب کے قدموں سے تمام عالم کو عزت بخش ہوئی ہے. اور دیکھو تنہا نہ جانا اور اپنے ساتھ سواری لے کر جانا. جس شان کا میرا نبی ہے اسی شان کی سواری لے کر جانا. آج تک دنیا کی سواریاں ہیں، سارے کے لیے دنیا کی سواریاں ہیں، لیکن میرے نبی کے لیے تم جنت سے سواری لے کر جاؤ. وہ براق لے کر، جنت کی سواری، براق. روایت میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اور میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، 70,000 فرشتے ان کے ساتھ. یہ سارے فرشتے، اور ادھر اللہ کا جو حکم ہوا کہ سواری براق اور جاؤ، تمام اہل جنت سے کہہ دو اور تمام عرشیوں سے کہہ دو کہ پورے آسمانوں کو دلہن بنا دیا جائے، جنت کا حسن دوبالا کر دیا جائے، جنت کو دلہن بنا دیا جائے.
زمین و زمان منور کر دیے جائیں، ہجوم ملائکہ کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آئے۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ روایت پڑھی، یہ غور کیا، سمجھا، بار بار سمجھا، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود ہے، نوشے بزم جنت پہ شب اسرا کی دولہا۔ دیکھیے قرآن کی اس آیت کو کیسے آپ نے اپنے مصرے میں لیا، سبحان الذی اسرا، وہ رب کہہ رہا ہے اور یہ عاشق رسول کیا کہہ رہا ہے؟ وہاں سبحان کی بات تھی تو یہاں شب لگا دی، سبحان الذی اسرا، اور یہ کہا شب اسرا، اسرا وہ رب نے کہا سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا، اور یہاں کہا شب، اب آگے کے لفظ کو یہاں پہلے استعمال کر دیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، اب وہ لیل کو یہاں لے آئے، لیل کو یہاں لے آئے، اس لیل کو یہاں لے آئے۔ وہاں قرآن میں کہا لیل، لیل سے مراد ہے رات، شب، کیا ہے؟ رات، شب، شب اسرا۔ اب وہ بے عبدہی کو کیسے نبھا رہے ہیں کہ یہ میرا ایک اپنا انداز ہے، بڑے بڑوں کا اپنا ہو کچھ بھی ہے، بے عبدہی ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا۔ کیا بات ہے! اب ظاہری بات ہے کہ توبہ 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 تو نہ کوئی خدا تو دولہا نہیں بنے گا نا، بندے ہی دولہا بنیں گے، بندے ہی ہے۔ تو وہاں عبدہی کو نبھایا کیسے؟ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود آیا۔ یہ یعنی دولہا جو ہے کوئی ہم اس کو کوئی نبی سمجھ کر نہیں، کوئی ہم اس کو خدا سمجھ کر نہیں، بلکہ یہ خدا کے بندے ہیں، یہ خدا کے بندے ہیں۔ ہاں، یہ ایک تو دولہا ایسا ہوتا ہے جو وقتی ہوتا ہے، اور ایک جگہ کا ہوتا ہے، ایک شہر کا ہوتا ہے، ایک مکان کا، ایک محلے کا ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا دولہا ہے، یہ ساری کائنات کا دولہا ہے، یہ ازل سے ابد تک کا دولہا ہے۔ اس کے دولہا ہونے کی چمک یہاں پر ہی نہیں بلکہ عالم یہ ہے۔ پہلے کہہ دیا شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، یہ ایسا دولہا ہے، وہاں دولہا کہا تو یہاں کیا کریں؟ نوشائے بل، یہ صرف یہ زمین اور آسمان کا ہی دولہا نہیں ہے، یہ ایسا دولہا ہے کہ یہ بزم جنت کا بھی دولہا ہے۔ نوشا کس کو کہتے ہیں؟ نوشا، اے ہے سبحان اللہ، نوشائے ہے سبحان اللہ۔ یہ ایسے دولہا ہیں، یہ آج کے نہیں ہے، سمجھنا۔ ہاں، اللہ اکبر، 70,000 فرشتے لے کر، کتنے؟ 70,000 فرشتے سب کے ساتھ، سمجھے؟ اچھا یہ بتاؤ، جب یہ 70 ساتھ میں آئے ہیں ان کے، تو طواف کرنے کی جگہ اس وقت میں تو اتنی بڑی تھی نہیں، اگر آج کی بھی مان لی جائے اتنی بڑی آج ہے، تو بتائیے پورا مطاف بھر گیا ہوگا کہ نہیں بھر گیا ہوگا؟ بھائی 2,10,000، 3 کے بتا رہا ہوں، اور بھی ہے روایت آگے، میں تو 3 کے جوڑ رہا ہوں ابھی، 2,10,000 فرشتے، اور اس کے علاوہ انگنت ہے، یہ تو ایک اپنا ایک انداز ہے، ٹھنڈ، 2,10,000 فرشتے اس وقت آئے جبریل کے ساتھ اور سردار ملائکہ کے ماتحت جو بھی تھے ان کے ساتھ۔ آپ اپنے ایمان سے بتاؤ، اپنے جتنا بھی علم ہے اسے، جتنی آج کل تقریریں سنتے ہو، سب کچھ ہے، آپ بتائیے کبھی فرشتے ذکر سے غافل ہوتے ہیں؟ کبھی فرشتے، کبھی زبان ان کی رکتی ہے اللہ کی تعریف
حمد و ثنا سے رکتی ہے؟ وہ تو خود ہی کہہ رہے تھے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری تعریف تیری تسبیح اگر کم کرتے ہیں یا ہم کم ہیں تو ہمیں حکم دے ہم اور زیادہ کرنے لگے، اور زیادہ کرنے، اور ہماری تو 63 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال جتنی بھی زندگی ہے ہم تو اتنی زندگی میں کر سکتے ہیں ذکر، اگر پوری بھی لگا لو، چھوڑو بچپن کھیل کود بھی چھوڑ دو، ذکر ہی ذکر لگا لو، 60 سال ذکر 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 کر اللہ کا ذکر کیا ہے؟ تو آپ بتاؤ فرشتے کیا اتنے سال کرتے ہیں؟ فرشتہ جو آج پیدا ہوا وہ قیامت تک ذکر کرتا رہے گا، سبحان اللہ، قیامت تک رکوع میں رہے گا، قیامت تک سجدے میں رہے گا، قیامت تک جس کام پہ معمول، لیکن سب کا کام کیا ہے؟ اگر طواف کر رہے ہیں تب بھی ذکر، رکوع میں تب بھی نہیں کرتے، آپ رکوع میں ذکر نہیں کرتے، سبحان ربی العظیم ذکر ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، یہ سب ذکر ہے نا۔ تو آپ بتاؤ فرشتے ذکر سے کبھی غافل ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے نا۔ تو اب یہ 2,10,000 کم و بیش جتنے بھی، یعنی لاکھوں فرشتے جب آئے ہوں گے تو یہ ذکر نہیں کر رہے ہوں گے، تو پورا حرم ان کے ذکر سے گونج گیا ہوگا، پورا حرم ان کے گونج گیا ہوگا۔ اور سردار ملائکہ سید الملائکہ جس کی شان یہ ہے کہ ذی قوت عند ذی العرش، وہ سردار ملائکہ جب آئے ہوں گے اللہ کا وہ بلاوا لے کر کہ اللہ نے بلایا ہے، حکم خداوندی ہے، حکم خداوندی ہے، سارے ملائکہ ہیں، جنت کی سواری براق ہے ساتھ میں، آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ قدم قدم پر ادب سکھایا جاتا ہے، قدم قدم پر ادب سکھایا۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر آئے تھے، آپ چاہتے تو کسی بھی انداز میں کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلیے، اللہ نے بلایا ہے، اللہ کا حکم لے کر آئے نا، مانا کہ اللہ کا حکم نہ ہے، بات کہنے کا سلیقہ بھی ہو، بات کہنے کا بات کرنے کا سلیقہ بھی ہو، لٹ مار بات نہیں کرا کرو، ہمیں بھی بولنے کا سلیقہ آنا چاہیے نا، ہمیں بھی تو ہماری زبان میں ہے ہی نہیں وہ شیریں کلام، تو جب کرتے لٹ مار بات کرتے ہیں، بولنے کا کیا بات کس وقت کس انداز سے کہنی ہے، بات کہنے کا بھی ڈھنگ ہونا چاہیے، بات تو کہنی ہے، لیکن جب ہم نے شروع تقریر کرنی شروع کری، ایک بات میرے دماغ میں آ گئی، جب ہم اس میدان میں آئے، الحمدللہ ہمارے والد گرامی کو الحمدللہ اللہ کے کرم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم پر فخر رہا ہے، ہمیشہ اللہ کا شکر ہے، ہمیشہ فخر رہا ہے، بڑے فخر سے کہتے تھے جاؤ پردہ ڈال کے بٹھا دو کہ نا ساجد بیان کر رہے ہیں، کوئی پہچان نہیں سکتا، جاؤ پیچھے کہتے تھے جگہ جگہ، انہیں الحمدللہ فخر تھا اور ہے، اب بھی ہے، ان کو انہی کا فیضان ہے، یہ بولتا ہے۔ تو ایک جگہ میں تقریر کر رہا، بحضور ہمارے حضرت بیٹھے ہوئے والد گرامی، تو کچھ گفتگو میں جیسے ہوتا ہے نا بعض اوقات انداز ایسا ہو جاتا ہے جس کو عام لفظوں میں بولے جسے کہ ڈانٹ رہا ہے، ایسا انداز ہو جاتا ہے، تو ہم نے وہ بات بول دی جیسے ڈانٹنے کا انداز تھا اس طرح، تو ہمارے والد گرامی حضرت صاحب کہنے لگے بیٹا تم نے بات تو بالکل صحیح کہی ہے، دیکھو انداز دیکھیے، وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا بات کس وقت کہاں کس انداز میں کہنی ہے، انہوں نے کہا کہ بات تو تم نے بالکل حق کہی ہے، صحیح کہی ہے، لیکن بعض باتیں عمر کے اعتبار سے اچھی لگتی ہیں، بعض باتیں وہی، کیونکہ ابھی تمہاری وہ عمر نہیں ہے، وہی بات میں کہوں گا تو اس کا زیادہ اثر ہوگا، اس کا اثر زیادہ ہوگا،
اس لیے ابھی تمہاری وہ عمر نہیں. بعض باتیں عمر سے اچھی لگتی، وقت پر اچھی لگتی. سمجھ میں آ گیا؟ بات تو حق ہے، جبرائیل پیغام لے کر آئے ہیں، پیغام حق ہے، حق کا پیغام لے کر آئے ہیں، لیکن ادب کا بھی خیال ہے کہ کس کے پاس لے کر آئے ہوں. دیکھا آرام فرما رہے ہیں، ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ اللہ کا پیغام کیسے سنا ہوں، اللہ کا پیغام کیسے سنا ہوں، کیسے سنا. اس لمحے کو ایک عاشق نے اپنے جذبات کے اندر باندھا ہے. امی کو ہوا حکم جائے ادب سے، یہ جا کر کہے میرے امی لقب سے. امی کو ہوا حکم جائے ادب سے، یہ جا کر کہے میرے امی لقب سے. یہ معراج کی شب ہے چلیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معراج کی شب ہے چلیے محمد، پیام حق کا آیا سویرے سویرے، پیام حق کا آیا سویرے سویرے. ہوا حکم جبریل کو یہ خدا کا، ہوا حکم جبریل کو یہ خدا کا، محمد کو میرے تو پاس بلانا. گئے پائے مد سے پل کے ملی اور انہیں یوں جگایا سویرے سویرے. یہ کس نے پکارا محمد محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے. نکلتا نہ بادل سے خورشید تاباں، نکلتا نہ بادل سے خورشید تاباں، نہ مٹتا اندھیرا سویرے سویرے. اگر قیامت تک واپس نہیں آتے نا تاجدار کائنات تو سورج بھی نہیں نکلتا، اندھیرا بھی نہیں مٹتا. اندھیرے بھی مٹانے ہیں، اجالوں میں بھی لانا ہے. آواز آئی اے جبریل بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ ادب سے، اور اپنی یہ جو پلکیں ہیں، بعض روایت میں لکھا کہ اپنی آنکھیں، بعض معرفت والوں نے لکھا کہ پلکوں کو، اور یہ اس لیے حکمت بیان کی ہے کہ جبریل علیہ السلام کا جسم نورانی کافوری، جس میں ٹھنڈک ہے، جس میں کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے. یہ ایک الگ نقطہ ہے. بہرحال اصل بات ہمیں یہ سمجھنی ہے وہ کافوری اور ٹھنڈک کی بات سے زیادہ کہ جبریل علیہ السلام بیٹھ گئے قدموں میں، اور جو حکم آیا کہ اپنی پلکوں کو میرے نبی کے تلووں سے لگا لو. کہاں سے لگا لو؟ یہ ادب کی بات ہے، یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں سے لگا لو؟ تلووں سے، تلووں سے، تلے تلے. کیا تلے بولو؟ تلے 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 کیا ہوتا ہے؟ تلے نیچے نیچے نیچے. ہاں
بیٹھ جاؤ، تم سید الملائکہ ہو نا، فرشتوں کے سردار ہو، کہیں تمہارے دل میں کوئی بات نہ ہو، آج دیکھ لو اے جبرائیل، تمہیں جو یہ مرتبہ سید الملائکہ ہونے کا شرف جو میسر ہوا ہے، یہ میرے محبوب کے قدموں کی برکت ہے۔ میں نے ساری کائنات کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا کیا۔ بیٹھ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں سے آنکھیں لگا دی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبریل قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے جبریل کیا بات ہے، کیسے بیٹھے ہیں؟ کہا حکم رب جلیل لے کر آیا ہوں۔ کیا حکم لے کر آئے ہو؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے قرب خاص میں بلایا ہے۔ اپنے یہ بھی جملہ دماغ میں رکھیے، قرب خاص۔ اللہ اپنا قرب دیتا ہے اپنے نیک بندوں کو۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو کیا اپنا ہے نا بھائی، جیسے کہتے ہیں نا بھائی نماز اخلاص کے ساتھ پڑھو، کیوں پڑھو کہ اللہ کا قرب، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس لیے یہ ساتھ میں جملہ ضرور لگائیے گا، قرب خاص۔ قرب خاص وہ قرب خاص جو کسی اور کے لیے نہیں، وہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صرف کس کے لیے؟ وہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے، وہ قرب خاص صرف کس کے لیے؟ وہ قرب خاص کیا ہے؟ وہ قرب خاص کیا ہے؟ دیکھو عاشقوں کے اوپر جب کچھ چیز کھلتی ہے نا، کیسی بات کہہ دیتے ہیں، آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے کیا کہہ دیا۔ وہ قرب خاص کیا ہے؟ چلے اس طرف سے میرے نبی تو ادھر سے رحمت حق بڑی۔ یہ قرب خاص کا خلاصہ دیکھیے، چلے اس طرف سے میرے نبی تو ادھر سے رحمت حق بڑھی، اٹھی دو شعاعیں جو نور کی، اٹھی دو شعاعیں جو نور کی، یوں ہی نور و نور سے جا ملا۔ یہ قرب خاص ہے، یہ قرب اللہ نے آپ کو اپنے قرب خاص میں بلایا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ کے لیے جنت کی سواری بھیجی ہے، آپ کے لیے جنت کی سواری بھیجی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ اٹھے اور روایت میں یہ ہے کہ وضو فرمایا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ کے سینے کو شق کیا جبرائیل علیہ السلام نے، جس کو شق الصدر بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ہاں، علم نشرح لک صدرک، یہ ذکر ہے، یہ سینے کو، ہاں اس میں آپ کو جو ہے نا شق الصدر 4 مرتبہ آپ کا شق الصدر ہوا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ تو بچپن میں ہوا، کم و بیش 3 برس کی عمر میں، دوسری مرتبہ لگ بھگ 10 برس کی عمر میں تقریباً، تیسری مرتبہ غار ہیرا میں جب قرآن کی آیت نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی، چوتھی مرتبہ معراج کی رات میں جب اللہ نے اپنے قرب خاص میں بلایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو 4 بار آپ کا کیا ہوا؟ سینہ شق کیا گیا۔ اور کیوں کیا گیا؟ کہ تاکہ آپ کے سینے کے اندر جو دل ہے نا، دل، آپ کے دل کو نکالا جائے اور اس کو آب کوثر میں، آب نور میں رکھا جائے، اور رکھ کر پھر واپس رکھا جائے۔ دیکھیے لکھنے والے نے تو لکھا ہے کہ اس میں دھویا گیا، میں ادب کے بارے میرے سے یہ نہیں، میں تو کہتا ہوں یہ کہنا بھی نہیں چاہیے، بہرحال جو اہل علم ہے وہ جانے، ہاں دھوئی وہ چیز جاتی ہے جس میں کچھ لگا ہو، جو بالکل منزہ
پاک ہے، یہ بالکل کیا ہے؟ ہاں پاک ہے، اس کو دھویا نہیں جا رہا بلکہ مزید تجلیاں بھری جا رہی ہیں، مزید جلوے داخل کیے جا رہے ہیں اور مزید، کیونکہ وہ مراحل ہے نا بھئی قرآن کا نزول، وہ قرآن جو پہاڑ انکار کر رہے ہیں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر اتارتے تو پہاڑ پاش پاش ہو جاتے، پہاڑ کیا ہو جاتے؟ ہاں، لا جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ذکر ہو رہا ہے اس میں کہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ کیا ہو جاتے؟ اب بتائیے وہ قرآن قلب مصطفیٰ پر اتر رہا ہے تو ضروری تھا یہ کہ تاکہ وہ جو تجلیات ہیں ان میں اور تجلیات آ جائیں۔ اب معراج کی رات میں قرب خاص میں بلایا جا رہا ہے، قرب خاص میں، اور اتنا لمبا سفر، اتنا لمبا، اتنا زمینوں آسمانوں، ساتوں آسمانوں، سدرۃ المنتہا، لامکان تک جانا، پھر رات کے تھوڑے حصے میں واپس آ جانا، یہ بہت پاور کا کام ہے، بہت پاور کا کام ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کی تجلیات کا مشاہدہ کرنا، تو پھر شق الصدر ہوا، اور شق الصدر ہونے کے بعد پھر مزید تجلیات اس میں۔ آپ مت کہیے گا کبھی دھویا، نہیں، بلکہ اس آب کوثر میں، آب نور میں ڈالا، سمجھ رہے؟ رکھا، اور پھر واپس جہاں وہ جگہ تھی واپس رکھ دیا جس جگہ سے لیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ شق الصدر ہو گیا، سینہ مبارک آپ کا بند کر دیا گیا، سواری کی تیاری، چلنے کی تیاری شروع ہو گئی، وقت ہو گیا بہت زیادہ، انشاءاللہ پھر باقی باتیں اگلی دفعہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ ابھی بیچ میں جو بیان ہوگا، ابھی کھجوری میں بھی ہوگا، جو کچھ محفلیں ادھر بھی ہیں اور بھی ہیں، انشاءاللہ جلدی بھی شروع کر دیا تھا کیونکہ آج ماشاءاللہ ہمارے یہ نعت خواں حضرات بعد میں آئے ہیں، تو دو دو تین تین شعر یہ بھی پڑھ لیں، پھر ہمارے مولانا صاحب بھی کچھ تقریر کر لیں گے، پھر دعا ہو جائے گی۔